زمانہ بھی ایک ہوگا، حضرت مہدی کے انتقال کے بعد حضرت عیسیٰ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا۔ اب دجال پیدا ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، خود ان کا اپنا واقعہ حدیث کے اندر تفصیل سے مذکور ہے۔ حضرت تمیم داری انصاری جنہوں نے مسجد نبوی میں چراغ جلایا 9 ہجری، بڑے صحابی ہیں، پہلے عیسائی تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ سمندر کا سفر کیا، سمندر میں کشتی جو ہے ہواؤں کی وجہ سے ادھر ادھر تھپڑے کھانے لگے۔ 1 مہینے تک ہم ادھر ادھر کشتی ادھر ادھر چلنے لگی، آخر کار ہماری کشتی ایک جزیرے پر لگی۔ اس جزیرے میں ہم گئے، وہاں پر ایک جانور کو ہم نے دیکھا۔ جانور پر اتنے بال تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ کہاں ہے، اس کی پشت کہاں ہے، یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کہاں سے ختم ہو رہا ہے، ہر جگہ سے بال۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں۔ جساسا کے معنی جاسوسی کرنے والا، جیسے آج کل کیمرے سے جاسوسی کرتے ہیں، ریکارڈنگ کے ذریعے سے جاسوسی کرتے ہیں، اور یہ ٹی وی چینل والے جاسوسی کرتے ہیں۔ تو اس جانور نے کہا کہ میں جساسا ہوں، جاسوسی کرنے والا، دنیا بھر کی خبر لینے والا۔ جب پھر اس نے ہم سے کہا کہ تم اندر جاؤ، وہاں پر ایک شخص سے تمہاری ملاقات ہو۔ تو حضرت تمیم داری انصاری کہتے ہیں کہ اس جزیرے کے اندر ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی، 1.5 ڈول والا، بڑی جسامت والا، اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس سے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اچھا، امیین کے علاقے سے آئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا بیستان ایک ملک شام کا علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کے کھجوروں کا حال کیا ہے؟ کھجوریں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں درختوں سے؟ ہم نے کہا کہ کھجوریں آ رہے ہیں۔ پھر اس نے بحیرہ طبریہ کا حال پوچھا۔ بحیرہ طبریہ ایک تالاب ہے، وہاں پر پانی ہے نہیں؟ ہم نے کہا کہ پانی موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ایک دن یہ پانی سوکھ جائے گا، اور ایک دن وہ جو نخلستان علاقہ ہے کھجوروں کا، وہاں سے کھجوریں آنا بند ہو جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ زبر، اس کا حال کیا ہے؟ وہاں پر پانی ہے نہیں؟ یہ طبریہ اور زبر یہ جو ہے ملک شام کے ہی علاقے ہیں، اور یہ نخلستان کا علاقہ یہ بھی ملک شام کا ہی علاقہ ہے۔ طبریہ اور زبر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا نام ہے، اسی سے وہ تالاب اور وہ ندی کا نام رکھا گیا۔ اس نے کہا کہ کھجوریں بھی بند ہو جائیں گے، پانی بھی بند ہو جائے گا۔ پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں دجال ہوں۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ تمہارے امید کے نبی کیسے ہیں، کہاں ہیں؟ حضرت تمیم نے کہا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، میں آؤں گا میرے آنے کے وقت جب مجھے لانا ہوگا، اور میں یہ بیڑیاں کھول کر آ جاؤں گا، اور دنیا بھر میں چکر لگاؤں گا۔ 40 دن تک میں دنیا میں رہوں گا، ایک دن 1 سال کے برابر، 40 دن میں سے دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، بقیہ ایام نارمل دنوں کے اعتبار سے میں رہوں گا۔ یہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے فرمائی کہ دجال 40 دن رہے گا، پہلے دن 1 سال کے برابر، صحابہ نے سب سے پہلے پوچھا نماز کے مسئلے سے ہوتا ہے۔ ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو اللہ کے نبی ہمارے نمازوں کا حال کیا ہوگا؟ کیسے عشق تھا نماز سے، کیسے تعلق تھا صحابہ کو۔ دجال کا تذکرہ کر رہے ہیں، دجال کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں نماز کا حال دریافت کر رہے ہیں۔
اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی خطرہ ہو نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس خطرے کو دور کر دیتے ہیں، اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اس دجل کو دور کر دیتے ہیں، اس مکر و فریب کو دور کر دیتے ہیں۔ اذا حسبه امر فضع الى الصلاة، جب کوئی مشکل کام آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آج مشکل کام آتا ہے تو ہم بازار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا گھر جس کو ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے گھر کو خیرباد کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ باتیں کہی، حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھی، اور یہ دجال سے ملاقات یہی سبب بنا ان کے اسلام لائے۔ جب یہ حضور کی خدمت میں آئے، اپنی کارگزاری سنائے جزیرے کی، تو حضور نے تمام صحابہ کو مسجد میں جوڑ دیا اور کہا اے تمیم تم اپنا واقعہ سنا۔ حضرت تمیم داری انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پورا واقعہ سنا۔ دجل کے معنی فریب۔ جتنی اس وقت ٹیکنالوجی ہے، ساری ٹیکنالوجی عروج پر ہوگی دجال کے آنے کے وقت، اور اسے کچھ قوتیں اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ اس کے ساتھ پہاڑوں کی روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، اور اس کے ساتھ پانی ہوگا، دریا ہوگی، اور جب وہ دجال عروج کرے گا دنیا میں قحط ہوگا، پانی کی مانگ ہوگی، لوگ قحط کی وجہ سے مر جائیں گے، جانور پریشان ہو جائیں گے، جانور بھی مر جائیں گے۔ ایسے موقع پر دجال آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا خدا، جو مجھے خدا تسلیم کرے گا میں اس کے لیے غلہ دوں گا، پانی برساؤں گا، تمہارے مردوں کو زندہ کروں گا۔ چنانچہ وہ ہاتھ کے اشارے سے پانی لائے گا، برسات ہوگی، اور جو بنجر زمین ہے وہ آباد ہو جائے گی، سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور جانور جو دبلے پتلے ہو جائیں گے وہ دودھ سے ان کے تھک جائیں گے اور ان کے پیٹ بھر جائیں گے، یہاں تک کہ لوگ کچے ایمان والے اس کی پوجا کریں گے، اس کی عبادت کریں گے اور اسی کو اپنا رب مانیں گے۔ اور سب سے زیادہ متاثر عورتیں ہوتی ہیں۔ عورتیں اپنے گھروں سے اسے ماننے کے لیے نکلیں گے۔ مرد حضرات ان عورتوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھیں گے، لیکن یہ قید توڑ کے جو ہے باہر جائیں گے عورتیں، اور پھر جو ہے اس کی عبادت کریں گے اور اسے اپنا رب تسلیم کریں گے۔ زیادہ متاثر عورتیں، اور وہ دنیا بھر میں جائے گا لیکن مکہ مدینے کو نہیں جا سکے۔ وہ جانے کی کوشش کرے گا، مدینے کی طرف جائے گا، مدینے کا وہ مقام جہاں پر دجال کھڑے ہو کر کہے گا یہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ مدینے میں ایک زلزلہ آیا، اس زلزلے کی وجہ سے مدینے کے اندر جو منافقین ہیں، منافقین کو وہ زلزلہ مدینے کے باہر کر دے گا، اور وہ یہودیوں کے ساتھ جا کر ملیں گے اور دجال کی عبادت کرنے والوں میں وہ بھی شمار ہو جائیں۔ اب مدینے کے اندر خالص مسلمان مدینہ اور مکے کے اندر آنے کی کوشش کرے گا، فرشتے ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے اور اسے دھکا دے کر باہر کریں گے۔ وہ کانا ہوگا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور مکروہ چہرے والا ہوگا، گھنگریالو بال والا ہوگا، مستق ہوگا، لول جسم والا ہوگا، اور پھر اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ پڑھا لکھا بھی اس لفظ کو پڑھ لے گا، سمجھ لے گا، اور ان پڑھ بھی پڑھ لے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت جو امریکہ اور فرانس ہے وہی دجال ہے۔ کوئی علاقہ یا کوئی جماعت یا کوئی چیز دجال نہیں ہے، دجال ایک متعین شخص کا نام ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں دیکھو امریکہ میں کاف الف، اور پھر فرانس میں فارا، امریکہ اور کافر، فرانس کو جوڑو تو کافر بنا، تو کفارہ کے معنی یہ ہے۔ تو یہ غلط تعبیر ہے۔ دجال کسی ملک کا نام نہیں ہے، کسی علاقے کا نام نہیں ہے، دجال ایک متعین شخص کا نام ہے، اور دجال پیدا ہو چکا ہے، جکڑا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہیں گے آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھیجیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے پگھلے گا جیسا کہ شیشہ پگھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
सलाम के जिस्म में, आपकी सांस में ऐसी कुव्वत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, सांस से वो पिघलता जाएगा। हजरत ईसा की सांस में वो कुव्वत, वो ताकत होगी कि सांस से पिघलता जाएगा। वो टेक्नोलॉजी वाला, साइंस वाला, दुनिया की तमाम ताकत वाला सारी चीजें उसके अंदर जमा है। हजरत ईसा के अंदर रूहानी कुव्वत अल्लाह ताला ने जमा कर दी। सांस में ऐसे कुव्वत के वो पिघलता जाए, जैसे नमक घुलता है वैसे घुलता जाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम घोड़े पर बैठकर नेज़े के जरिए से मकाम लुद, जो इस वक्त इसराइल की सिटी है, वहां पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे गुजर करें। यहूदी भी मसीह के इंतजार में, मुसलमान भी मसीह के इंतजार में, ईसाई भी मसीह के इंतजार में। यहूदी को इश्तिबा हो गया, उन्हें समझ नहीं आया मसीह हिदायत कौन है, मसीह ज़लालत कौन है, अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है। हम लोग जिस मसीह का इंतजार कर रहे हैं वो मसीह है ईसा है। और ईसाई और यहूदी जो जिस दज्जाल का इंतजार कर रहे हैं, जिस मसीह का इंतजार कर रहे हैं, वो मसीह दज्जाल है, मसीह ज़लालत, मसीह ज़लालत, मसीह गुमराही। उस समझने में मेरे दोस्तों इस्तेमाल हुआ। चुनांचे यहाँ पर समझने की बात यह है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ही इंतखाब क्यों हुआ तमाम नबियों में दज्जाल के खात्मे के लिए। इतना पावरफुल इंसान, इतना पावरफुल शख्स, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने फितने रूनुमा हुए, दज्जाल से बड़ा फितना कोई नहीं। हर नबी अपनी उम्मतियों को डराए हैं दज्जाल से। इतना बड़ा ताकत वाला, खौफ दिलाने वाला ऐसे शख्स के खात्मे के लिए अल्लाह ने किसका इंतखाब किया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया, जो नबी अपने ज़माने में किसी से लड़े नहीं, जंग नहीं किए, कत्ल नहीं किए, लड़ने के लिए आए, मारने के लिए आए, तो अल्लाह ने हज़रत ईसा को ऊपर उठाया। ऐसी शख्सियत का इंतखाब अल्लाह ने क्यों किया? यहाँ रुककर एक बात समझ लीजिए। हज़रत मरियम, हज़रत ईसा की वालिदा, हज़रत मरियम से निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होगा जन्नत। हज़रत आसिया का निकाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगा जन्नत। हज़रत खदीजा से हुजूर ने फरमाया, अरे खदीजा तू अपने सोकर को सलाम कह दे। हज़रत खदीजा ने कहा कि मेरी सोकर कौन है? मैं ही आपकी पहली बीवी हूँ। हज़रत खदीजा से हुजूर ने फरमाया, तेरी सोकर होने वाली है मरियम, तेरी सोकर होने वाली है आसिया। आसिया और मरियम, इन दोनों औरतों से अल्लाह मेरा निकाह फरमाए। अब हज़रत मरियम बीवी है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हज़रत ईसा कौन होगा? बमंज़िले बेटे के होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बमंज़िले बेटे के होंगे। और बाप का काम बेटा करता है, और बेटा जब बाप का काम करके आता है बाप के पास, तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, उसका सर जी फख्र से ऊंचा हो जाता है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की मदद के लिए हज़रत ईसा आएंगे, दुनिया को अमन से भर देंगे, दुनिया को चैन से भर देंगे, दुनिया के बातिल को खत्म कर देंगे, खिलखिल को खत्म करेंगे, सलीम को खत्म करेंगे, और जिजिया को खत्म करेंगे। ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे, पूरा अमन से हज़रत ईसा भर देंगे। और इंतखाब होंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में तदफीन अमल में आएगी। 4 शख्सों का वहाँ 4 शख्सों की कब्र की जगह वहाँ पर है। एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, दूसरे उनके वज़ीर खास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, और तीसरे हज़रत उमर फारूक। चौथी जो जगह है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। बेटा काम करके आता है तो बाप अपने गोद में बेटे को सुलाता है या अपने करीब सुलाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जगह मिलेगी। तो ये बमंज़िल बेटे के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा का इंतखाब फरमाया। और दुनिया वालों को यह समझाना चाह रहे हैं, चाहे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हो, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजियाँ हो, उसको ख़त्म करने के लिए रूहानी ताकतें काफ़ी, रूहानी ताकतें काफ़ी। दज्जाल के ज़माने में लोग जो उसको नहीं मानेंगे, सच्चे पक्के मुसलमान, उनका खाना पीना बंद कर देगा मुसलमानों को वो, तो मुसलमानों का सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तस्बीहात, यही उनके जिस्म को भर देगी, यही इनकी ग़िज़ा होगी।
تو مادی غذا کھانے کی اس وقت ضرورت مسلمان کو نہیں پڑے گی، بلکہ تسبیحات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کے پیٹ کو بھر دیں گے۔ تو میرے دوستو، اس لیے ہم اپنے روح کو قوی کریں، روحانی طاقت پیدا کریں، نیک اعمال کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے۔ جسم تو ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ، بہت سمارٹ دکھتے ہیں، بہت ہیرو جیسے دکھتے ہیں، لیکن اندر کی روح، اندر کا قلب بنا ہے نہیں بنا ہے، اسے جانچنا ہے، اسے دیکھنا ہے۔ روزوں کا مقصد بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ تو روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ فتنوں کے زمانے میں ہم اپنی حفاظت کریں۔ آخری حدیث یہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ فتنن کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے آنے والے ہیں جیسے رات کی تاریکی، رات کی تاریکی میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ فتنے آئیں گے تو سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، دغاباز کون ہے، بے وفا وفادار کون ہے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دین کیا ہے، بے دینی کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا کہ نیک اعمال جلدی کرو، نیک اعمال کا نور حاصل کرو، اس لیے کہ فتنے آنے والے ہیں۔ اور فتنوں کے زمانے میں آدمی شام میں مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے جھوٹا بن جائے گا، صبح میں سچ بولے گا، شام ہوتے ہوتے جھوٹ بولے گا، اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند کوڑیوں کی وجہ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روحانیت کو، اپنے اندر کے دل کو مضبوط کریں نیک اعمال کے ذریعے سے، اور اللہ کا قوی تعلق ہم پیدا کریں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دو مسئلے